حضرات محترم، دین میں، شریعت میں، اسلام میں، قرآن و سنت میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نحوست، بدشگونی، بدفعلی، بھوت، پریت، ایسی چیزوں کا اسلام سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ جیسے لوگ دیکھتے ہیں کسی مکان پر، درخت پر الو آ کر بیٹھ جائے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو اس کو جلدی سے اڑاتے ہیں اور اس کو منحوس پرندہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، وہ بھی ایک عام پرندہ ہے۔ اور آدمی جا رہا ہے، کسی سے ملاقات ہو گئی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ بھائی خیر تو ہے، کیسے ایکسیڈنٹ ہوا؟ تو کہنے لگا یار فلاں منحوس کی شکل دیکھ لی تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ آج میرا نقصان ہوگا۔ تو ایسے تصور کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، اعتقاد کی کمزوری ہے۔ توہم پرستی کرنا، بدشگونی کرنا، نحوست کا قائل ہونا، اس کو حدیث شریف کے اندر شرک فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اس روایت کو لائے ہیں، دوسری حدیث کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطیرۃ شرک، یعنی نحوست کا قائل ہونا، بدشگونی کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ الطیرۃ شرک وما منا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نحوست کا قائل ہے، بدشگونی کرتا ہے، بھوت پریت کو مانتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر بھائی کیا کرنا چاہیے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نفع ہوا ہے تو الحمدللہ، نقصان ہوا ہے تو انا للہ، الغرض ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹانا۔ تو اسلام کے اندر نحوست، بھوت پریت، بدشگونی بالکل نہیں ہے۔ اور جو لوگ بدشگونی نہیں کرتے، ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، نحوست کے قائل نہیں ہیں، بدشگونی کے قائل نہیں ہیں، بدفعلی کے قائل نہیں ہیں، بھوت پریت کے قائل نہیں ہیں، ان کے لیے حدیث مبارکہ کے اندر خوشخبری ہے۔ اور کیا خوشخبری ہے؟ میں آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ جو آدمی یہ ٹونا ٹوٹکا، جھاڑ پھونک اور بدشگونی ان کو دل میں نہیں لاتا، ان پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں، آپ سب غور کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، عرضت علی الامم بالموسم ایام الحج، کہ حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں مجھے امتیں دکھائی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو امتیں ہیں وہ مجھے دکھلائی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، اسماعیل علیہ السلام کی امت۔ عرضت علی الامم بالموسم ایام الحج، حج کے دنوں میں مجھے امتیں دکھائی گئیں۔ فاعجبنی کثرت امتی، لیکن جب میں نے اپنی امت کو دیکھا تو میری امت کی تعداد تمام امتوں سے زیادہ تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا۔ فاعجبنی کثرت امتی، میری امت کی کثرت نے مجھے خوش کر دیا۔ قد ملأ السہل والجبل، اور میری امت نے ہر میدان کو بھی بھر رکھا تھا، ہر پہاڑ کو بھی بھر رکھا تھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر میری ہی امت نظر آتی ہے۔
اور وادی میں، دامن میں، پہاڑوں پر، میدانوں میں، ہر جگہ میری امت مجھے دکھائی دیتی ہے۔ قد ملأ السہل والجبل، تو یہ منظر دیکھ کر میں خوش ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے آ کر عرض کیا، فقالوا ارضیت یا محمد، اے محمد کیا آپ اس منظر سے اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے خوش ہیں؟ قال نعم ای رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک کائنات میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ اس پر فرشتوں نے آگے کیا کہا؟ فقالوا فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب، فرمایا کہ یہ جتنی امت آپ کی میدانوں میں، پہاڑوں پر، وادیوں میں نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ 70,000 آپ کی امت میں سے آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اور شارحین فرماتے ہیں، یعنی جو حدیث کی شرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس پورے مجمع کے ساتھ 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ خوش ہو رہے ہیں نا آپ صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ میسج آیا ہے، پیغام آیا ہے کہ میں ان کے ساتھ فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب۔ اچھا آگے کیا فرمایا، یہ ذرا غور سے سننے کی بات ہے۔ پہلے تو حدیث میں آ گیا کہ امتیں دیکھیں، اپنی امت کی کثرت دیکھی، خوش ہوا، پھر یہ خوشخبری ملی کہ 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اگلا جملہ، اگلی بات ذرا کان کھول کر سننے کی ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، کون سا ان کا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے؟ تو ان کی 4 علامتیں بتائیں۔ کتنی علامتیں بتائیں بھائی؟ 4۔ 3 علامتیں نفی کی کہ ان کے اندر فلاں فلاں چیز نہیں ہے، اور چوتھی علامت اس بات کی کہ فلاں چیز ان کے اندر ہے۔ وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، فرمایا کہ وہ 70,000 آدمی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ لا یسترقون، کہ وہ ٹونا ٹوٹکا نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، نحوست، توہم پرستی، بدشگونی کے قائل نہیں ہیں۔ ٹونا ٹوٹکا کیا ہوتا ہے؟ ٹونا ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر دیکھتے ہیں کہ جی گاڑی کے آگے ایک چھوٹا سا جوتا باندھ رکھا ہوتا ہے کہ جی گاڑی کا نقصان نہیں ہوگا، یہ جھاڑ پھونک اور ٹونا ٹوٹکا ہے۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر قربانی کی عید میں جی گوشت لے کے جا رہے ہیں کسی کے ہاں دینے، تو اوپر ایک کوئلہ رکھ دیتے ہیں، یہ ہے ٹونا ٹوٹکا، جھاڑ پھونک۔ یا مائیں ایسا کرتی ہیں، بچوں کے گلے میں یا بازو میں کالی ڈوری باندھ لیتی ہیں، یہ ہے ٹونا ٹوٹکا، جھاڑ پھونک۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ایسے ہیں کہ جو استرقاء نہیں کرتے، ٹونا ٹوٹکا، جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ یہ پہلی علامت۔ دوسری کیا ہے؟ وَلَا يَكْتَمُونَ، اور داغ نہیں لگاتے۔ داغ نہ لگانے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، آج بھی شاید کہیں دور دراز دیہات میں یہ رواج ہو کہ جانوروں کو بیماری سے بچانے کے لیے ایسے سریا تپا کر آگ کے اندر اس کو گرم کر کے اوپر داغ لگاتے تھے، گائے کے اوپر، بھینس کے اوپر۔ اور ایسے ہی بعض افریقی ممالک کے اندر تو اب بھی ہے، اور وہ انسانوں کو داغ لگاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چیز جس کے اندر نہیں ہوگی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ لا یسترقون، جھاڑ پھونک، ٹونا ٹوٹکا نہیں کرتے، ولا یکتوون، اور داغ نہیں لگاتے، ولا یتطیرون، اور بدشگونی بھی نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو دیکھا اوہو آج تو میرا بڑا نقصان ہوگا،
کیوں جی میں جا رہا تھا آگے سے بلی گزر گئی۔ اور خدا کے بندے یہ کیا ہے، اس کا تو کوئی دین سے شریعت سے واسطہ نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ 3 چیزیں نفی کی، بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں داخل ہوں گے، وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، وَلَا يَكْتَوُونَ، اور داغ نہیں لگاتے، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، بدشگونی بدفعلی نحوست کے قائل نہیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں منفی کی، اور چوتھی چیز اس بات کی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کوئی بھی حال آ جائے، کوئی بھی آزمائش آ جائے، کوئی بھی امتحان آ جائے، خوشی ہو غمی ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے اللہ نے میرے لیے یہی بہتر سمجھا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جی ایسے ایسے، پوری جو روایت میں نے عرض کی، تلاوت کی آپ حضرات کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ هَؤُلَاءِ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، کہ 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کروں گا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ فادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، کہ اللہ کے رسول، اللہ اکبر، صحابی ہیں، اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، ہر مجلس میں محفل میں اللہ کے محبوب کے ساتھ ہیں، نماز روزے دین تقوی کے پابند ہیں، اور پھر بھی کیا عرض کر رہے ہیں؟ فادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ عکاشہ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اس لیے حضرت عکاشہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت دی۔ اچھا، اب یہ بشارت سنی تو ایک دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ مجھے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ آپ پر سبقت لے گئے، عکاشہ آپ پر نمبر لے گئے، یعنی وہ جو دعا میں نے کرنی تھی وہ میں نے عکاشہ کے لیے کر دی۔ اب آگے اتنا بڑا مجمع ہے، اگر ایک ایک آدمی کھڑا ہوگا تو ظاہر وقت زیادہ لگے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یہیں بند فرما دیا اور فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ آپ پر نمبر لے گئے، بازی لے گئے، سبقت لے گئے۔ تو میرے بھائی اگر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بھوت پریت کچھ نہیں ہے، بدشگونی کچھ نہیں ہے، نحوست کچھ نہیں ہے، بدفعلی کچھ نہیں ہے، کسی جانور میں، کسی پرندے میں، کسی انسان میں، کسی عمارت میں، کسی گاڑی میں، کسی وقت میں، کسی دن میں، کسی سال میں، کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔